قربانی اسلام کے شعار میں سے ہے، یعنی یہ اسلام کی علامات میں سے ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہماری یہ مجبوری سمجھ آنی چاہیے جو ریشنلزم کے یا ریزنلزم کے مختلف قسم کے ڈاؤٹس یا کنفیوژنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کی بجائے اگر روپیہ پیسہ خرچ کر دیا جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں خیال نہیں چلتا، یہاں رسول اللہ کا اسوہ چلتا ہے۔ تو ہم بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں، اور پوری دنیا میں اسلوب یہ ہے کہ جو جس دین کا فالور ہوتا ہے وہ اسی کے پروٹوکول کو اپلائی کرتا ہے اپنی زندگی میں، لہٰذا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ پروٹوکول کو اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہر قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں چلتا، فاقہ کشی رہتی ہے، لیکن جب ایام قربانی آتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو قربانیاں فرماتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور دوسری اپنی پوری امت کی طرف سے، اور قربان جائیں اس محبت پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہراً اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ اے علی، میں ساری زندگی قربانی کے موقع پر اپنی امت کو نہیں بھولا، اب میں بظاہراً اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے ایک قربانی اپنی طرف سے کرنی ہے اور دوسری قربانی تم نے میری طرف سے کرنی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ میری طرف سے قربانی حقیقت میں امت کی طرف سے قربانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ احیاء کو پھر جاری و ساری رکھا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیفیات کسی سے پنہا نہیں ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے لیکن گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا، کھجور کی گٹھلیوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ایام قربانی آتے ہیں تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں بھی محنت کرتے ہیں اور رات میں بھی محنت کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے علی اب اتنی محنت کیوں بڑھا دی؟ کہا اس وجہ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آپ اس محنت کے ساتھ پھر جو مال کماتے اس کے ذریعے ساری زندگی آپ قربانیاں کرتے رہے۔ آج میں اور آپ اسی سنت کا احیاء کریں اور ہم سوچ میں پڑ جائیں یا کسی سیکولر یا کسی تھیسٹ یا کسی لبرل یا کسی ریشنلزم یا کسی ریزنلزم کے دل دادا کی محض خواہش پر یا اس کے خیالات پر ہم کسی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے سامنے اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے ساتھ ہم پھر یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو مجھ سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے حبیب کریم سے اس کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ پھر اسوہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور ہم یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، جیسے تو نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اب اس قربانی کو قبول فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ایک کامل اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آزمائش و ابتلا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، مصطفیٰ کریم فرماتے بڑے بڑے مقام بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس دنیا میں جس سے آزمایا گیا ہمارے آقا فرماتے وہ میری ذات، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی آزمائشیں بھی ہیں۔ اب یہ آزمائشیں 3 سلسلوں میں ہیں۔ پہلی آزمائش جب تنے تنہا تھے تو کہا نار نمرود میں کود جاؤ، کودنا تمہارا کام ہے، آگ کو ٹھنڈا کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر اس کے بعد نکلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ آج کا پہلا سبق یہ، نیک
اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد صالحہ فرمائے۔ دوسرا سلسلہ کہ جب یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو پھر حکم ہو گیا، اے خلیل اپنی اس زوجہ کو بھی اور اپنے اس بیٹے کو بھی لو اور بے آب و گیا اس علاقے میں جا کے چھوڑاؤ۔ جب اس مقام پر پہنچے جناب ابراہیم علیہ السلام پورے تیار، اپنے بیٹے کو بھی لیا، نور نظر کو لیا اور ساتھ ہی جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیا اور پوچھا کدھر؟ فرمایا رب کا حکم ہے تمہیں ادھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تیار ہو گئیں، اس مقام پہ پہنچے، چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان آنسوؤں کو التجاؤں کی شکل دی اور شکل دے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب میں انہیں ایسے مقام پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں بظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں سب سے پہلی دعا یہ ہے اے ہمارے پروردگار تو انہیں ہمیشہ اپنی بندگی پر قائم رکھنا۔ دوسرا سبق آج کا کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاش کے معاملات میں مصروف رہے، لیکن معاش کے معاملات کی مصروفیت کی طرف جب وہ نکلے تو اسوہ ابراہیمی اس سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے اور اسے یہ طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے جائے اور اپنی اولاد کے لیے جہاں بھی جائے دعائیں مت بھولے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ان 10 دنوں میں دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو، اور سب سے پہلی دعا جو آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے وہ یہ کرو جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے فرمایا یہ کہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میں جہاں بھی جاؤں کبھی تیری بندگی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے اور میری اولاد میرے پیچھے رہے تو تیری بارگاہ میں اپنی جبی نیازی کے ذریعے سعادتیں حاصل کرتے رہے۔ آپ بھی مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پنجگانہ نماز کا عادی بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی پنجگانہ نماز کا عادی بنائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اتر گئے۔ تیسرا مرحلہ آیا، خواب آ گئی، پھر واپس پلٹے۔ جب اس مقام پر آئے تو کیفیات یہ ہیں کہ وہ بچہ جسے گود میں چھوڑ کے گئے تھے وہ بھانک پنک کی طرف آ رہا ہے اور آتے ہی یہ خواب سنائی، اور خواب کی یہ کیفیات اپنی ساری کیفیات اپنے اوپر طاری کی، اور پھر اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کی اجازت سے ساتھ لیا، ساتھ لے کے چل پڑے۔ کس کے لیے؟ خواب کی تعبیر کے لیے۔ اگر عقل سے سوچا جائے تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کر دے، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، بیوی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ شیطان جگہ جگہ ورگلا رہا ہے، جہاں بار بار اس پر رمی کی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے اسے تیر لگائے جاتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے جس پہلو کی طرف توجہ دلائی وہ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے۔ محدثین اور مفسرین اس بار پر مجتمع ہے۔ فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، واپس آ کے بیٹے کو ساتھ لیا تو کیا بات تھی، بیٹے نے ایک جملہ بھی نہیں بولا ابا جان کدھر لے کے جا رہے ہو۔ شیطان نے آ کے ورغلانا بھی چاہا، بیٹے نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں باپ کے ساتھ جا رہا ہوں اور باپ مجھے ذبح کر دے گا، کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ ہاں ایک بات کی کہ میرا باپ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے میری قربانی دینا چاہتا ہے تو اسماعیل اس کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ فرمایا یہ سب کچھ کہاں سے ہوا؟ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا باپ تو باہر تھا لیکن یہ بیٹے کے اندر جو کمال پیدا ہوا یہ ماں کی وجہ سے کمال پیدا ہوا۔ تو پہلی گود ماں ہے، باپ جہاں مرضی چلا جائے، میری ماں بہن بیٹی جب اس منصب پر فائز ہوتی ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے شوہر کا فرما بردار رکھے، اور اس فرما برداری میں اطاعت خداوندی کو بھی کوٹ کوٹ کے رکھے، اور پھر قیامت تک کے لیے اعزاز یہ ملے گا۔ مفسرین فرماتے جہاں جناب ابراہیم کا نام لیا جائے گا وہاں جناب ہاجرہ کو بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ تو قیامت والے دن جناب ابراہیم علیہ السلام کے توسل سے اللہ تعالیٰ جناب ہاجرہ کو بھی مقام علیہ عطا فرمائے گا۔ ارے خواتین، اگر تم بھی اپنے شوہروں کو بلند مرتبے پر فائز کرنا چاہتی ہو اور خود بھی قیامت کے دن اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتی ہو
تو دینی معاملات میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنو، بلکہ ان کو ایسی اولاد دو کہ کل قیامت کے دن تم بھی فخر کرو اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قربانی کو جاری فرمایا اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں جاری رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احیاء فرمایا۔ ہم قربانی کریں گے تو قربانی فقط ریچولزم نہیں ہے، رسم نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کا نام ہے کہ جو جذبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں تھا، جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے سینے میں تھا، اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کے سینے میں تھا۔ آج کا دن ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنا ریویو کیجئے کہ کیا ہمارے سینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، قربان ہونے کا وہ جذبہ ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر اس جذبہ کو پیدا کرنے کی دعا بھی کی جائے اور اس جذبے کو پیدا بھی کیا جائے۔ فقط یہ دمبا، یہ چھترا، یہ بکرا، یہ تو ایک علامت ہے، اور حقیقت کیا ہے قرآن نے اسے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت، تمہاری یہ قربانیاں، یہ سارے سلسلے، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے کہ ادھر تم ذبح کر رہے ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہو، انی وجہت وجہی للذی، اے اللہ آج قربانی کا رخ ہے، میں ارادہ کرتا ہوں آج کے بعد میری زندگی کا رخ بھی تیری ذات کی طرف ہوگا، بندگیوں کی طرف اپنے رخ کو موڑا جائے۔ یہ آج کا آخری پیغام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 میسیجز میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قربانی کریں تو قربانی میں نفاست کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے پورے سلسلے کو آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران رہیں گے کہ طہارت اور نظافت کا منبع بھی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ پوری تیاری کے ساتھ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ آج ہم قربانیاں کر رہے ہوں تو قربانی کے اس موقع پر یہ بات پیش نظر رہے، الطہور شطر الایمان۔ مسلمان کے لیے النظافت شطر الایمان نہیں کہا، چونکہ ظاہری صفائی وہ تو کافر بھی کر سکتا ہے، طہور شطر الایمان کہا۔ طہور کا مطلب ہے کہ آپ فزیکلی بھی نیٹ ہیں اور اسپرچلی بھی نیٹ ہیں، آپ کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، ظاہر پہ بھی کوئی داغ نہیں، دل میں بھی نفرت کا کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ یہ داغ سارے دو یہ، اور ظاہری طور پہ بھی نفاست کا پوری طرح اہتمام کیجئے۔ دیکھیے میں ہر دفعہ یہ میسج آپ تک ڈیلیور کرتا ہوں کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا موٹو ہے کہ ہم گولڈن لیونگ سٹینڈرڈ ہے، تو یہ گولڈن لیونگ سٹینڈرڈ کے رہنے والے لوگ ہوں اور ہم اپنی گلیوں میں اپنی نظافت کا، اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کر سکیں، ہمیں اس کا بھی انتہائی خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری اور آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور ظاہری اور باطنی نفاستیں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد سارے ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام تکبیرات کہے گا، ہم سارے بھی تکبیرات کہیں گے۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ امام قرات شروع کر دے گا، اس کے بعد اسی طرح نماز ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں جب آئیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات، چوتھی تکبیر پر رکوع ہو جائے گا۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔